نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما ڈالنا یا پھر آنکھ میں دوا ڈالنا، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سرمے کے متعلق لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما لگایا ہے، اور اس کے علاوہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ میں درد ہو رہی ہے، میری آنکھ دکھتی ہے، کیا میں سرما لگا سکتا ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، سرما لگا سکتے ہو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ سرما روزے کی حالت میں لگانا یہ بالکل جائز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ اس سے فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے آنکھ میں دوا ڈالنے کی بات، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے اختلاف تو یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آنکھ کا تعلق گلے کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق یعنی گلے کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اس کی آنکھ کی نالی وغیرہ جو ہے وہ گلے تک، حلق تک نہیں جاتی ہے۔ لیکن دوسرا یہ فرماتے ہیں کہ جدید تحقیق کے مطابق فرماتے ہیں کہ آنکھ سے حلق کی طرف نالی ہے، لہذا ہم اس رائے سے متفق ہیں، اگر آنکھ میں دوا کے قطرے ڈالے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اب ہم اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ اگر دوا ڈالی تو روزہ اس سے فاسد ہو جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اب بات رہی کان میں دوا ڈالنے کی، کان کے اندر دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کان کا تعلق حلق سے نہیں ہے، ان کا تعلق الگ ہے، لہذا اس سے روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، ناک میں دوا ڈالنے سے روزے کو فاسد کر دے گا، اس لیے کہ ناک کا تعلق حلق تک جاتا ہے، جب ہم دوا لیں گے ناک کی طرف سے اس کا ذائقہ بھی ہمیں محسوس ہوگا، تو اس لیے ناک میں دوا ڈالنے سے، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزے کو فاسد کر دے گا، اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دعائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔